وقت ہم حضرت ذکریہ ملتانی کے مزار پر موجود ہیں۔ تھوڑا لیٹ ہو گئے، بلکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ لیٹ ہو گئے۔ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا شاید نہیں بلکہ یقیناً لائٹ پرابلم اب تھوڑا سا فیس کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو بھی۔ حضرت ذکریہ ملتانی، آپ نے BZU کا نام سنا ہوگا۔ BZU یونیورسٹی آپ کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی BZU حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے نام سے منسوب ہے، تو اس کے اندر کا ماحول بھی کم از کم اسی حساب سے ہونا چاہیے۔ جب بزرگوں کے نام سے، بڑی بڑی ہستیوں کے نام سے جب کسی چیز کو منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف نام تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں کا ماحول بھی ان ہستیوں کا پسندیدہ بنانے کی کوشش ضروری ہے۔ میں اکیلا نہیں ہوں، ساتھ میں احمد اور مومنہ بھی موجود ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اندر۔ لیٹس السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیمرہ چلتے پائے سامنے دیکھو۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی برصغیر پاک و ہند کے ایک عظیم مبلغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ تبلیغی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ علم و عرفان اور تقویٰ و اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ نے کفر و شرک میں مبتلا انسانیت کو توحید کا درس دیا، غافل مسلمانوں کو یاد الہی کا سبق پڑھایا اور محبت سے محروم دلوں کو اللہ اور رسول اور ان کی آل کی محبت سے معمور کر دیا۔ آپ نے ایک منفرد تبلیغی نظام قائم کر کے اشاعت اسلام کے لیے جو خدمت سر انجام دیں، وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں رقم کی گئی۔ آپ کی قائم کردہ درسگاہ نے علماء اور مبلغین تیار کیے اور آپ نے اپنی ذاتی دولت کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ میرے والد محترم چودھری عبدالستار، جو کہ پاکستان ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے، کیونکہ ان کی جاب ریلوے میں تھی تو ہماری رہائش بھی ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب ہوا کرتی تھی۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جب بھی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا عرس مبارک ہوتا
تو لمبی لمبی قطاروں میں ریلوے اسٹیشن کی جانب سے، یعنی ریل سے آئے ہوئے زائرین جو کہ سندھ سے شاید غالباً شاید نہیں یقیناً آیا کرتے تھے، وہ ننگے پاؤں ملتان کی سخت ترین دوپہر میں ننگے پاؤں سفر کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، اسٹیشن سے اترنے کے بعد پیدل چلتے ہوئے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے اس مبارک میں شرکت کے لیے دربار پر پہنچتے. میں یہاں یہ بات ہرگز نہیں کہوں گا کہ کیا ان کا یہ عمل درست تھا یا غلط، لیکن میں یہ ان کی محبت و عقیدت کی انتہا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے ولاگ کے شروع میں بھی ذکر کیا، ملتان کی BZU بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی BZU حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے نام سے بھی منسوب ہے. اپنے ولاگ میں سیاست کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ زائرین، سندھی زائرین جو بے پناہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کو سیاسی طور پر، ان کی معصومیت کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہاں کی گدی نشینی کا جو سلسلہ جو سیاستدانوں پر مشتمل ہے، وہ انہیں جس پارٹی میں وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں، زائرین کو بھی اسی طرف ووٹ دینے کے لیے قائل کرتے ہیں. یقیناً جو مریدین بہاؤالدین ذکریہ کے ریلوے اسٹیشن سے ملتان کی تپتی دوپہروں میں 50 ڈگری ٹیمپریچر پر ننگے پاؤں چل کر مزار پر پہنچتے تھے، ان کی عقیدت اور احترام میں ان لوگوں کی معصومیت سے جب ان کا سیاسی استعمال کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ وہی کریں گے. جہاں میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ میں سیاست کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں مجبوراً کہہ لیں کہ اس کا ذکر مجھے کرنا پڑا کہ لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھانا انتہائی غیر مناسب قدم ہے. باقی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے نام پر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی BZU کا نام رکھنا ایک اچھا قدم ہے. شروع میں بھی ذکر کیا تھا، پھر کہتا ہوں کہ نام سے منسوب کر دینا کافی نہیں ہے. یونیورسٹی کے اندر کے ماحول کو بھی علماء اکرام یا یوں کہہ لیں کہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی سوچ کے مطابق اس کے ماحول کو ڈھالنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہتا کہ ماحول خراب ہے، لیکن ماحول کو بہتر ضرور کیجیے، کم از کم یہی سوچ کر کہ اس یونیورسٹی کا نام جتنی بڑی ہستی کے نام سے منسوب ہے. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو. کرتے آیا کبھی کر سوالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی.
कुछ नवासों का सदी का अता हो। सदी का अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, तागीदारे मदीना भर दो झोली। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अहमद नाम है इसका, और अहमद के अलावा कोई और नाम लेने नहीं देता किसी को। साथ के और नाम को लगाएगा तो गुस्सा करता है। ये पावतीन ज़िक्रिया मुल्तानी के मज़ार के बाहर ये कुआं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर पैसे फेंकने से जो है ना मुराद पूरी होती है। कोशिश की है कि दिखा सकूँ आपको कि ये देखिए कुएं में पानी भी है और अंदर जो है ना करेंसी नोट नज़र आ रहे होंगे आपको, सब भीगे हुए हैं। 18 साल से लोग फेंकते हैं इसमें।